بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واحد سے جمع بنانے کے اصول یا قاعدے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ پارٹ 2 ہے۔ پارٹ 1 میں ہم نے مذکر اسموں کی جمع بنانا اور مؤنث اسموں کی جمع بنانا سیکھا تھا۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے، اس کے ذریعے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جمع سالم اور جمع غیر سالم اور دیگر بنیادی اصول آج ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں جمع اور اسم جمع میں فرق واضح کریں گے۔ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ جمع سالم اور جمع غیر سالم کیا ہوتے ہیں؟ جمع سالم، لفظ سالم کی اگر بات کی جائے، معنی لی جائے تو اس کی معنی ہے صحیح سلامت یا محفوظ یا پورا پورا، جس میں رد و بدل نہ کیا گیا ہو۔ لیکن صرف و نحو کی اصطلاح میں اگر اس کی بات کی جائے تو وہ صحیح لفظ جس میں کوئی حرف علت نہ ہو یا دوسرا یا تیسرا حرف ایک جیسا نہ ہو۔ تو اسی طرح کے صرف و نحو کے اصطلاح کے مطابق اسی طرح کے الفاظ کو سالم کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر علم عروض کی بات کی جائے تو یہ ایک رکن کا اور ایک بہر کا نام ہے علم عروض میں۔ اب ہم جمع سالم کی بات کر لیتے ہیں کہ جمع سالم کیا ہوتا ہے۔ جمع سالم عربی قاعدے کی روح سے اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی صورت برقرار رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں۔ یعنی کہ عربی رولز، عربی اصولوں کے مطابق اگر واحد سے ہم جمع بنائیں گے اور جب جمع بن جائے تو اس جمع کی صورت یعنی کہ واحد جیسا ہو، لیکن یعنی کہ پہلا حرف دوسرا حرف ایک جیسا ہو، تیسرے حرف ایک جیسے ہوں، پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی ہو، تو اسی طرح کے جو جمع ہوں گے اس کو ہم جمع سالم کہیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں باغ سے باغات۔ اب ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں، یعنی کہ سپیلنگ لے لیتے ہیں۔ باغ، با الف با غین، اور باغات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں با الف با غین اور پھر اس کے بعد الف اور تا آیا ہوا ہے۔ اسی طرح حیوان سے حیوانات، اس کی بھی آپ ہجے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔ جمع غیر سالم یا مکسر۔ غیر سالم اب کیا ہوتا ہے؟ سالم کو تو آپ جان چکے ہیں، اگر آپ جمع سالم آپ جان چکے ہیں، اس کو آپ سمجھ چکے ہیں، تو جمع غیر سالم جو ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ تو اس کی تعریف کر لیتے ہیں۔ عربی قاعدے کے مطابق واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی صورت برقرار نہ رہے، کہ اگر ہم عربی قاعدے کے مطابق اگر ہم واحد سے جمع بنائیں گے اور جب جمع بن جائے اور اس جمع کا جو واحد کا جو صورت ہے اور جمع کا جو صورت ہے وہ ایک جیسے نہ ہو، یعنی کہ اگر واحد جو ہے وہ ایک حرف سے شروع ہوا ہو اور جمع دوسرے حرف سے شروع ہوا ہو، تو اس کا جو صورت ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو، تو اسی طرح کے جو جمع ہوں گے اس کو ہم جمع غیر سالم کہیں گے یا مکسر کہیں گے۔ جیسے شجر سے اشجار، آپ دیکھ سکتے ہیں شجر جو ہے وہ شین یعنی کہ شین سے شروع ہوا ہے، اور اشجار جو ہے وہ الف سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ دوسری مثال ہے دوا۔ دوا دال سے اس کی شروعات ہوئی ہے، پہلا حرف جو ہے وہ دال ہے، لیکن جمع میں ادویات یا ادویہ، اس کا شروعات جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ الف سے ہوا ہے۔ اور اسی طرح رکن، اس کی جمع ہے ارکان یا اراکین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں رکن کا شروعات جو ہے آغاز جو ہے رے سے ہوا ہے، را سے ہوا ہے، اور ارکان کا الف سے، اور اسی طرح اراکین کا بھی الف سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے جو صورت ہے وہ رکن سے الگ الگ ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کے جمع کو ہم جمع غیر سالم کہیں گے، جو کہ اپنے وجود کو برقرار نہ رکھے، اس میں رد و بدل ہو جائے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے۔
دیگر بنیادی اصول یا قاعدے کی جانب، تو سب سے پہلا اصول جو ہے، درج ذیل الفاظ ہمیشہ صیغہ واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ صیغہ واحد، صیغہ جمع، صیغہ واحد متکلم، انشاءاللہ صیغوں کو ہم انشاءاللہ اگلے وقتوں میں کور کریں گے، اور اب صرف ہم یہاں پر اصول کی بات کر لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ ہمیشہ صیغہ واحد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے پیاز، تربوز، سرسوں، مکئی، باجرہ، جست، قلی، سونا، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا جو اصول ہے یا قاعدہ ہے وہ ہے، درج ذیل الفاظ واحد ہیں لیکن بطور صیغہ جمع استعمال ہوتے ہیں، جیسے کرم، حضرت، نصیب، باغ، تل، مزاج، مٹر، گیہوں، ہوش، اوسان، جو، لچن، کرتوت، دستخط، دام، درشن وغیرہ وغیرہ۔ تیسرا جو اصول یا قاعدہ ہے وہ ہے، درج ذیل الفاظ جمع ہیں لیکن بطور واحد استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ ذیل میں جو الفاظ دیے گئے ہیں، نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں، یہ تو جمع ہے لیکن یہ بطور صیغہ واحد استعمال ہوتے ہیں، صیغہ واحد کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یا بطور واحد استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کرامات، اولاد، اشراف، ظلمات، آسامی، رعایا، خیرات، حوالات، مواد، بقایا، کائنات، اسباب، اوقات وغیرہ وغیرہ۔ اب چوتھے قاعدے کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ فارسی قاعدے کے مطابق اکثر الفاظ واحد سے جمع بنائے جاتے ہیں۔ ہماری اردو میں کیا ہے کہ بعض الفاظ جو ہے وہ فارسی قاعدے کے مطابق اس کو ہم واحد سے جمع بناتے ہیں، اور وہ اردو میں عام استعمال بھی کیے جاتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فارسی قاعدے کے مطابق بعض الفاظ جو ہے یا زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ واحد سے جمع بنائے جاتے ہیں، اور پھر اسی قاعدے کے مطابق اسی شکل ہی میں یہ اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور صحیح گردانے جاتے ہیں، جیسے کہ بندہ سے بندگان۔ بہت سی جگہوں پر بندے کی جگہ بندگان لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ صحیح بھی گردانے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے اس کو غلط نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح ہزار سے ہزارہ، ہزار کی بات کی جائے تو اس کی تو اردو میں جمع ہوگی ہزاروں، لیکن یہ ہزارہ جو ہے یہ فارسی قاعدے کے مطابق اس کو لیا گیا ہے۔ اس طرح نقشہ سے نقشہ جات۔ امید کرتے ہیں آپ دیگر بنیادی اصول یا قاعدے جو ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم جمع اور اسم جمع کے مابین جو فرق ہے اس کو واضح کریں گے اور آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔